انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی، سلام علی عباد اللہ الذین اصطفی، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تمام تر ستائشیں اور تمام تر تعریفیں اس ذات وجود صمدی کے لیے جس کے وجود کا فیض کائنات کے ذرے ذرے میں جاری و ساری ہے۔ وہ خالق کائنات اپنے قرآن کریم میں سورہ مومن کی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرماتا ہے، یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ ہی دار القرار، کہ یہ دنیاوی زندگی تو بس چند روز فائدہ ہے اور آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ خداوند عالم اس آیت کریمہ میں واضح طور پر اعلان کر رہا ہے کہ دنیا کی زندگی بس چند روز ہی ہے۔ دنیا کی زندگی کیسی ہے؟ دنیا کی مدت حیات کیسی ہے؟ کہ روایت میں ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ اے تمام انبیاء سے زیادہ عمر پانے والے اللہ کے رسول، دنیا کو آپ نے کیسا پایا؟ تو جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل، ایسے جیسے کسی گھر کے دو دروازے ہوں، ایک سے داخل ہوں اور دوسرے سے نکل جائیں۔ قابل غور و فکر بات ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کی عمر، ان کی مدت حیات 900 سال سے زیادہ، اور وہ نبی خدا جناب جبرائیل سے کہیں کہ دنیا کو ایسا پایا جیسے کسی گھر کے دو دروازے ہوں، ایک سے داخل ہوں اور دوسرے سے نکل جائیں۔ اسی دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو زیادہ آخرت جمع کرنی ہے، کیونکہ دنیا دار عمل ہے۔ اگر انسان دنیا کی محبت میں کھو جائے تو سوائے خسارے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور کس طرح انسان خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ ایک حکایت آپ کی سماعتوں کی نظر یقیناً جو ہم سب کے لیے ایک درس عبرت ہے، کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ ایک دن ہل چلاتے ہوئے اسے ایک بہت خوبصورت چمکدار پتھر ملا۔ وہ اسے گھر لے آیا، اپنی زوجہ کو دکھایا۔ اس کی بیوی نے کہا، پتھر بہت خوبصورت ہے، مگر اس کو گھر میں رکھ کے کیا کریں گے؟ بہتر ہے اسے فروخت کر دو، جو پیسے ملے اس سے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ کسان بازار میں گیا، دکاندار کو پتھر دکھایا، فروخت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو دکاندار نے کسان سے کہا، پتھر بہت قیمتی ہے، میرے پاس اتنی رقم نہیں۔ بہتر ہے، مشورہ دیتا ہے دکاندار اسے کہ بہتر ہے تم اسے کسی تاجر کے پاس لے جاؤ۔ کسان تاجر کے پاس گیا، تاجر نے وزراء کے پاس بھیج دیا، مگر کوئی بھی اس کی قیمت کا تعین نہیں کر سکا۔ ہوتے ہوتے یہ معاملہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ کو پتھر بہت پسند آیا۔ اس نے فوراً وزیروں سے کہا کہ اس کی قیمت لگاؤ۔ وزراء نے کہا، بادشاہ سلامت، پتھر بہت قیمتی ہے، ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اگر تم لوگوں نے کل تک اس کی قیمت نہ لگائی تو تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں بادشاہوں کا مزاج ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو سارے وزیر سر جوڑ کر بیٹھے اور فیصلہ کیا کہ کسان کو شاہی خزانے میں چھوڑ دیا جائے اور کچھ وقت اسے دیا جائے، یہ اس وقت میں جو کچھ وہاں سے اٹھا لے وہی اس کی قیمت ہوگی۔ بادشاہ کو یہ تجویز پسند آئی۔ بس مقررہ وقت کے بعد کسان محل میں ٹھہرنے کی اس کو اجازت مل گئی۔ وقت مقررہ پر شاہی خزانوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ کسان ایک کمرے میں داخل ہوا، دیکھا کہ وہ چاندی کے زیورات سے بھرا ہوا ہے۔ اب تصور کی نگاہوں سے سوچتے جائیے کہ کسان کی حالت کیا ہوگی، کسان کی ذہنی کیفیت اس وقت کیا ہوگی کہ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا چاندی کے زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ نظر ایک اور دروازے پر پڑی۔ سوچا دیکھوں وہاں کیا ہے۔ جب دوسرے کمرے میں
داخل ہوا تو دیکھا سونے کے زیورات تھے۔ ابھی وہ انہیں دیکھ کر خوش ہو ہی رہا تھا کہ ایک اور دروازے پر نظر پڑی۔ اس دروازے سے اندر گیا تو ہیرے جواہرات پر نظر پڑی۔ یہ حیرانی سے ہیرے جواہرات دیکھ رہا تھا کہ ایک اور دروازہ نظر آیا۔ سوچ کر یہاں یہ ہے تو وہاں نہ جانے کیا ہوگا اس دروازے کے باہر۔ بس اس کمرے میں داخل ہوا تو بادشاہ کا تخت نظر آیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا کسان تو اسے بادشاہ کا تخت نظر آیا۔ خوبصورت آرام دہ تخت کو دیکھ کر کسان حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ سوچ کر کہ میں گاؤں میں سب کو بتاؤں گا کہ بادشاہ کے تخت پر بیٹھا تھا، وہ اس تخت پر بیٹھ گیا۔ تخت بہت آرام دہ تھا، اسے سکون ملا تو سوچنے لگا ابھی تو میرے پاس بہت وقت ہے، کیوں نہ تھوڑا آرام کر لوں۔ اسی طرح بیچارہ کسان بادشاہ کے تخت پر لیٹ گیا۔ آرام دہ تخت پر کچھ ایسا سکون ملا کہ نیند آ گئی۔ جب دربان نے دیکھا کہ وقت ختم ہو گیا مگر کسان باہر نہیں نکلا تو وہ اندر گیا، دیکھا کہ کسان آرام سے سو رہا ہے۔ دربان نے اسے جگایا اور وہاں سے باہر نکالا۔ جواہرات کے کمرے سے چاہا کہ کچھ اٹھا لے، دربان نے جھڑک دیا کہ اب وقت ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح سونے، چاندی اور مختلف چیزوں کو حسرت سے دیکھتا ہوا خالی ہاتھ واپس لوٹ گیا کسان، سوائے پچھتاوے کہ اس کے پاس اب کچھ نہ تھا۔ تمام راستے خود کو ملامت کرتا رہا کہ اے کاش میں خواب غفلت میں نہ رہتا، اگر ہر جگہ سے تھوڑا تھوڑا ہی اٹھایا ہوتا تو میرے پاس کچھ تو ہوتا۔ تو بس کہا کہ انسان کی زندگی کے بھی 3 دور ہیں۔ بچپن مثل چاندی کے ہے، جوانی مثل سونا کے، اور بڑھاپا مثل ہیرے جواہرات۔ نہ بچپن میں کچھ کماتا ہے، نہ جوانی میں، نہ آخرت کے لیے کچھ جمع کرتا ہے، اور بڑھاپے جیسی نعمت کو بھی گنوا دیتا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 میں ہے کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ گئی تو کہنے لگے پروردگار مجھے واپس پلٹا دے، شاید میں اب کوئی نیک عمل انجام دوں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے جو قیامت تک رہنے والا ہے۔ یہ طے ہے کہ مرنے کے بعد پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا۔ بہتر ہے کہ ہم دنیاوی زندگی میں غفلت سے چھٹکارا پالیں، کیونکہ دنیا دار عمل اور آخرت میں حساب دینا ہے۔ جیسا کہ آیت کا اگلا حصہ ہے کہ یہ آخرت ہی ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت ہی ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ اور مولا متقیان علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو یہ دنیا تو صرف گزرگاہ ہے، جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ لہٰذا اپنی گزرگاہ سے ہمیشہ رہنے کے گھر میں ساز و سامان مہیا کرو۔ یقیناً پروردگار عالم کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے انسان کو نیکی کرنے کی توفیقات اور موقع عنایت فرمائے اور چھوٹے چھوٹے مستحبات میں کثیر ثواب رکھ دیا۔ وہ خالق کائنات کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ دیکھیں آج کے دور میں انسان 2 مشکلات میں گرفتار ہے۔ ثروت مند افراد کے پاس وقت نہیں اور فقراء کے پاس دولت کی کمی ہے، اور یہ دنیا آخرت کی کھیتی اور دین اسلام حرکت و عمل کا دین ہے کہ جب مدینے کے فقراء رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، ثروت مند تو غلاموں کو آزاد کرنا، صدقہ دینا، حج و عمرہ بچا لانا انجام دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنی دولت نہیں کہ ہم ان نیک اعمال کو انجام دے سکیں، ان کا ثواب حاصل کر سکیں۔ اس ثواب سے محرومی میں ہمارا قصور کیا ہے؟ تو خاتم النبیین رحمت للعالمین نبی نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح اللہ اکبر کی پڑھو گے تو ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ پھر فرمایا کہ 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح الحمدللہ پڑھو، 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ صدقہ دینے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔
اور اگر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو یہ عمل اس دن کے کیے جانے والے تمام لوگوں کے اعمال سے برتر ہے، مگر یہ کہ کوئی اور اس سے زیادہ ذکر لا الہ الا اللہ کو کہے۔ جس وقت اس ذکر کا ثروت مند لوگوں کو پتہ چلا تو وہ بھی اسے انجام دینے لگے۔ فقراء رسول خدا کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آپ کا بتایا ہوا عمل وہ بھی انجام دے رہے ہیں، تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا یہ تو فضل الہی ہے، جسے چاہے عطا کرے۔ اگر انسان اللہ کی رضا کو حاصل کرنے اور اپنے نامہ اعمال کو بہتر بنانے میں نہ وقت کی کمی رکاوٹ ہے نہ پیسے کی کمی، یہ سارے اعمال جو آپ کی سماعتوں کی نظر کیے گئے ہیں یہ بہت کم وقت میں بہت آسانی کے ساتھ انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم خلوص نیت کے ساتھ ان اعمال کو انجام دیں تو یقیناً خدا بھی ہم سے خوش ہوگا اور ہمارے نامہ اعمال بھی بہت بہتر ہو جائیں گے۔ تو پھر کیوں نہ آج ہی سے اس اچھی عادت پر عمل شروع کیا جائے، اور خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور گناہوں سے بچیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو حالت ایمان پر جائیں، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو الہی آمین، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے الہی آمین، اور ہمارے کرداروں کو ایسا بنا دے جو تعجیل ظہور امام زمانہ میں مددگار بن جائیں، ہمارے دلوں میں حقیقی محبت امام زمانہ کو جلوہ گر فرمائے، امام کی آواز پہ لبیک اطاعت میں سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔